اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو دوستوں، ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے برج حمل یعنی ایریز کے بارے میں۔ تو برج حمل والوں، اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع میں آپ کی صحت تھوڑی خراب ہو سکتی ہے، لہٰذا اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ اور آپ کے اندر اس دوران سستی کاہلی بے چینی نظر آ رہی ہے، اور آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ بھی آپ کے معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں، اور آپ کی لائف پارٹنر کی بھی اس دوران طبیعت کچھ خراب ہو سکتی ہے۔ اس دوران کوشش کریں کہ آپ جو بھی کام کریں خود سے کریں، اور دوسروں پر انحصار نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ دوسروں کے کیے گئے کام کی وجہ سے آپ کے لیے کچھ مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم بات کریں ہفتے کے میڈ کی، تو ہفتے کے میڈ میں آپ کے معاملات میں بہتری آ رہی ہے، آپ کی صحت بھی اس دوران کافی بہتر رہے گی، اور آپ اپنی گھر والوں کو بھی کافی ٹائم دیں گے، اور اس دوران آپ سیر و تفریح کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، اور اس دوران آپ کی انکم میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی، تو ہفتے کے آخر میں معاملات آپ کے پھر دوبارہ سے کچھ خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کی مایوسی میں بھی اس دوران اضافہ ہوگا، اور آپ کے معاملات میں کچھ خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی آپ کے معاملات کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے، اور اسے برج حمل والے جو کہ جاب کرتے ہیں، جاب کے حوالے سے بھی ان کے لیے کچھ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا جو بھی کام کریں بڑی سمجھداری سے کریں، آپ کو جو بھی ٹاسک ملے اس کو پورا کریں، اور لاپرواہی نہ برتیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو برج حمل والوں، حالات کی بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا مالک الملک روزانہ 212 مرتبہ پڑھیں، اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔ آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سبز رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی سبز رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ خراب کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حالات میں بہتری فرمائیں گے۔ تو مجھے میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہے، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے رہتی ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت کریے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو زیڈک سائن ہے وہ ہے برج ثور یعنی کہ ٹورس۔ تو برج ثور والوں، اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی، ہفتے کے شروع میں آپ مستقبل کے حوالے سے کچھ بہتر فیصلے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران آپ کافی مصروف رہیں گے، اور آپ کسی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، اور آپ کے گھر والے آپ کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کے دوست بھی آپ کے لیے کافی فائدے مند رہیں گے، اور آپ کے بچوں کے حوالے سے بھی آپ کو کوئی خوشی مل سکتی ہے۔ ایسے برج ثور والے جو کہ آن لائن کام کرتے ہیں، کوئی آن لائن ٹریڈنگ کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی کچھ اچھی خبریں ہیں۔ اگر وہ کرپٹو کرنسی میں کام کرتے ہیں تو ان کو اس کام میں پروفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس دوران آپ کافی روحانی بھی رہیں گے، اور اس دوران آپ کی ملاقات آپ کے اپنے ہی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے بھی ہو سکتی ہے۔ بات کریں ہفتے کی میڈ کی، تو ہفتے کی میڈ میں آپ کی کچھ صحت خراب ہو رہی ہے، اور اس دوران آپ کے ایکسپینسز میں بھی کافی اضافہ ہو سکتا ہے، اور اس دوران آپ کی کسی سے لڑائی بھی ہو سکتی ہے، یا آپ کی کوئی چیز بھی کھو سکتی ہے، کوئی چیز چور بھی ہو سکتی ہے۔ اس دوران سفر آپ کے لیے کچھ اچھا نہیں ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ سفر سے اوائڈ کریں، اور اس دوران آپ کی نیند بھی ڈسٹرب رہے گی۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں اور آپ کی کہیں پہ کہیں بات چل رہی تھی، تو اس دوران آپ کے معاملات میں کچھ خرابی ہو سکتی ہے، اور آپ کی بات ختم بھی ہو سکتی ہے، اور سفر کے دوران آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو برج ثور والوں، اگر ہم بات کریں پورے ہفتے کی، تو شروع کے 3 دن کے علاوہ آپ کو بہت سمجھداری دکھانی ہوگی، اور بہت سنبھل کے چلنا ہوگا۔ تو برج ثور والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا مانی روزانہ 213 مرتبہ پڑھیں، اور اپنے آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سفید رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی سفید رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو برج ثور والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ چاہتے ہوتی ویڈیو پہ لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زیڈک سائن ہے وہ ہے برج جوزا یعنی کہ جیمنائی۔ تو برج جوزا والوں، اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی، ہفتے کے شروع میں آپ فیملی کو کافی ٹائم دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کے گھر میں کسی مہمانوں کی آمد بھی متوقع ہے، اور اس دوران آپ گھر کی تجزیہ و آرائش بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ برج جوزا والے جو کہ بے روزگار ہیں، تو ان کے لیے اس دوران اچھی خبر ہے، اور اس دوران آپ کوئی مہنگی گاڑی خریدتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اگر بات کریں ہفتے کے میڈ میں، تو ہفتے کے میڈ میں آپ فائنانس کے معاملات کافی بہتر رہیں گے، اور آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے تعلقات کافی بہتر رہیں گے، اور آپ کے دوست بھی اس دوران آپ کے لیے کافی سپورٹیو رہیں گے۔ تو ایسے برج جوزا والے جو بھی کاروبار کرتے ہیں، تو کاروبار کے حوالے سے بھی یہ ٹائم کافی بہتر ہے،
آپ کو کاروبار میں کافی پروفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس دوران آپ کی کوئی دلوں خواہش بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور آپ کے بچوں کی طرف سے خوشی ملے گی۔ لیکن اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی، تو ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات کچھ اچھی نظر نہیں آ رہے۔ اس دوران آپ کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے اور اس دوران آپ کے خرچے بھی کافی زیادہ پڑ سکتے ہیں۔ آپ کے مزاج میں بھی اس دوران کافی چڑچڑاپن رہے گا اور لوگوں سے بات کرنے سے اوائڈ کریں گے اور آپ اس دوران نظر بد کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جتنا زیادہ صدقہ خیرات کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا کبیر روزانہ 213 مرتبہ پڑھیں اور اب آ کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے 100 رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی 100 رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔ تو میرے لیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ چاہتے تھے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں جو زوڈک سائن ہے وہ ہے برج سرطان یعنی کہ کینسر۔ تو برج سرطان والوں میں بات کریں ہفتے کے شروع کی، تو ہفتے کے شروع میں آپ کسی ابرو سفر پر بھی جا سکتے ہیں اور اس دوران آپ کافی مصروف رہیں گے اور اس دوران آپ کو کسی سے غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، جس سے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے بہن بھائی کے ساتھ بھی آپ کے معاملات کچھ بہتر نظر نہیں آ رہے اور اس دوران آپ کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کوئی ایسا ہے جو کہ آپ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لہٰذا آپ بہت سمجھداری سے کام لیں اور چکنا رہیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ اگر ہم بات کریں ہفتے کے موڈ کی، اس دوران آپ کافی پرسکون رہیں گے اور اس دوران آپ فیملی کو بھی کافی ٹائم دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ اپنی فیملی کے ساتھ کافی کوالٹی ٹائم گزاریں گے اور ایسے برج سرطان والے جو کہ بے روزگار ہیں ان کے لیے بھی اس دوران کافی اچھی خبر ہے۔ آپ نے کہیں پہ کوئی انویسٹمنٹ کی تھی تو انویسٹمنٹ سے آپ کو پروفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آپ کے بہن بھائی کی طرف سے بھی آپ کو کافی سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی، ہفتے کے آخر میں آپ کے صحت کے معاملات کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے اور بچوں کی جانب سے بھی آپ کو مایوسی رہے گی۔ اس دوران ان کی صحت بھی کچھ خراب ہو سکتی ہے اور بہن بھائیوں کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات اس دوران کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے اور آپ کے دوست بھی اس دوران آپ کے لیے کافی انکوپریٹو رہیں گے۔ تو برج سرطان والوں حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا مصبر روزانہ 236 مرتبہ پڑھیں اور اب آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے پیلے رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی پیلے رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔ تو برج سرطان بابا میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ چاہتے تھے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج اسد یعنی کہ لیو۔ تو برج اسد والوں اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی، ہفتے کے شروع میں آپ فائنینس کے معاملات کافی بہتر نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران آپ کو کسی انویسٹمنٹ سے پروفٹ بھی مل سکتا ہے اور اس دوران آپ کے لہو لہجے میں نرمی رہے گی، اپنی دل کی بات شیئر کرنے کا موقع بھی ملے گا اور آپ اپنے روزمرہ کے ساتھ مشورے کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ جو بھی پریشانی تھی، جو بھی مشکلات تھی، وہ آپ اپنے اصل رسوخ کو استعمال کر کے ان پریشانیوں کو دور کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، ان معاملات کا حل نکالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایسے برج اسد والے جو کہ جاب کرتے ہیں تو جاب کے حوالے سے ان کے لیے کافی اچھی خبر ہے اور دنیا میں سفر کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ برج اسد والے اس دوران کافی محنت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ کسی بین الملک جانے کا پلان کر رہے تھے تو اس دوران بین الملک سفر میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ ایسے برج اسد والے جو کہ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کے حوالے سے اس دوران کافی اچھے اور اس دوران آپ کے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات کچھ خراب ہو سکتے ہیں اور والدین کے ساتھ آپ کے معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ہفتے کے آخری 2 دن احتیاط کریں تو آپ کے لیے کافی بہتر ہے۔ اور ایسے برج اسد والے جو کہ جاب کرتے ہیں تو جاب کے حوالے سے بھی وہاں کے لیے کچھ اچھی خبریں نہیں ہے، جاب کے حوالے سے بھی ان کی معاملات کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے، آپ کے باس کے ساتھ آپ کے تعلقات کچھ خراب ہو سکتے ہیں، لہٰذا آپ کو اس دوران بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو برج اسد والوں حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا نور روزانہ 236 مرتبہ پڑھیں اور اگر آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔ آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے کالی رنگ کی چیزوں کا۔
کوشش کریں کہ کوئی بھی کالے رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو مجھے اصل والو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے تھے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس رسپیٹے کا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج سنبلا یعنی کہ گرگل۔ تو برج سنبلا والو اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی، ہفتے کے شروع میں آپ کافی صحت یاب رہیں گے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی بیماری چل رہی تھی، آپ پچھلے دنوں کافی بیمار تھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دوران آپ صحت یاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس دوران آپ اپنی کاروبار کے حوالے سے کافی بہتر فیصلے کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، اور اس دوران آپ اپنی فیملی کے ساتھ بھی کافی کوالٹی ٹائم گزاریں گے۔ اگر آپ کی کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی تھی تو اس ناراضگی کو بھی آپ ختم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایسے برج سنبلا والے جو کہ غیر شادی شدہ ہیں، تو اس دوران ان کی شادی کی بات بھی شروع ہو سکتی ہے، اور اس دوران آپ خریداری بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس دوران آپ خوش خوراکی کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے تعلقات کافی بہتر رہیں گے، اور ان سے آپ کا پروفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس دوران آپ کی کسی اجنبی کے ساتھ بھی ملاقات ہو سکتی ہے جو کہ آپ کے لیے کافی بہتر رہیں گے اور کافی سپورٹو رہیں گے، آپ کو اس سے فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور آپ کے دوران وراثتی معاملات چل رہے تھے، تو اس دوران آپ کے وراثتی معاملات بھی آپ کے کافی فیور میں رہیں گے۔ برج سنبلا والوں اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی، تو ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں۔ اس دوران آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کے لوگوں کے ساتھ بھی کافی اختلافات ہو سکتے ہیں، اور اس دوران آپ کی نیند بھی پوری نہیں ہوگی، اور آپ کافی بے خوابی کا شکار رہیں گے، اور اس دوران آپ کے تعلقات آپ کے بزرگوں کے ساتھ بھی کچھ خراب ہو سکتے ہیں، اور آپ کے کچھ چلتے ہوئے کام بھی اچانک سے رک سکتے ہیں۔ تو برج سنبلا والوں حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا رحیم روزانہ 236 مرتبہ پڑھیں، اور رب الآخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے کالے رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی کالے رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔ دوستوں اس رسم میں اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج میزان یعنی کہ لیبرا۔ تو برج میزان والوں اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی، تو ہفتے کے شروع میں آپ کے خرچے کافی زیادہ بڑھ سکتے ہیں، اور آپ کے گھر میں کئی بن بلائے مہمان بھی آ سکتے ہیں، اور گھریلو معاملات میں آپ کے لیے کچھ دشواری ہو سکتی ہے۔ ایسے برج میزان والے جو کہ بے روزگار ہیں، تو ان کے لیے بھی اس دوران کچھ اچھی خبر نہیں آ رہی، تو کافی زیادہ مشکلات ہو سکتی ہے۔ اور ایسے برج میزان والے جو کہ عمومی جاب کر رہے ہیں، تو جاب کے حوالے سے بھی ان کے معاملات کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے۔ اس دوران آپ کے کاروباری معاملات میں کچھ رکاوٹ ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا کاروبار تھوڑا بہت ڈاؤن فال کی طرف جا سکتا ہے۔ بس کوشش کریں کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملات کو اچھا رکھیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ آپس میں انڈرسٹینڈنگ رکھیں تو آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ بات کریں ہفتے کے مڈ کی، تو ہفتے کے مڈ میں آپ کے حالات پر کچھ بہتری نظر آ رہی ہے۔ آپ اس دوران صحت مند رہیں گے، دوران آپ کی صحت بھی کافی اچھی رہے گی، اور آپ گھر والوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزاریں گے، اور ان کے ساتھ کوئی آؤٹنگ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، اور اس دوران آپ خریداری بھی کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، اور آپ کے پارٹنر کے ساتھ آپ بزنس کے حوالے سے کوئی ڈیل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کے کام اور کاروبار میں بھی آپ کے لیے کوئی دشواری نظر آ رہی ہے، اور آپ کا کوئی اپنا کوئی قریبی آپ کو چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس دوران آپ کو اپنے رشتوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن مڈ کی بات کریں تو ہفتے کے مڈ میں آپ کے معاملات کچھ بہتری نظر آ رہی ہے، آپ کی اس دوران صحت بھی کافی اچھی رہے گی، اور آپ کو اس دوران خریداری کرنے کا موقع بھی ملے گا، اور اس دوران آپ کے پارٹنر کی طرف سے بھی آپ کو پوری سپورٹ ملے گی، اور اس دوران آپ کی انکم بھی کافی بہتر رہے گی۔ اور اگر آپ نے کہیں پہ کوئی انویسٹمنٹ کی تھی تو انویسٹمنٹ سے بھی آپ کو پروفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی، تو ہفتے کے آخر میں آپ کے خرچوں میں کافی اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کے فائنینس کے معاملات اس دوران کچھ خراب ہو سکتے ہیں، اور آپ کے خاندان میں آپ کے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے۔ تو بات کرنے کے دوران نرم الفاظ کا استعمال کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے، اور اس دوران آپ اپنی صحت کا بھی کافی خیال رکھیں تو آپ کے لیے بہتر ہے، ورنہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ تو برج میزان والوں حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا کریم روزانہ 270 مرتبہ پڑھیں، اور رب الآخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔ تو آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے پیلے رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی پیلے رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔ تو برج میزان والوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہے، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔
جاتے تھے ویڈیو پہ لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج عقرب یعنی کہ اسکارپیو۔ تو برج عقرب والوں اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی، تو ہفتے کے شروع میں آپ کی کوئی دیرینہ خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے، جس خواہش کے بارے میں آپ کافی ٹائم سے سوچ رہے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس دوران آپ کی وہ خواہش پوری ہو جائے گی، جس کی وجہ سے آپ اپنے اندر کافی خوشی محسوس کریں گے۔ آپ کے اندر کا ماحول کافی بہتر رہے گا اور اس دوران آپ کی ملاقات اپنے کسی پرانے دوستوں سے بھی ہو سکتی ہے، اور زندگی کے تقریباً ہر معاملے میں آپ کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور اس دوران اولاد کی طرف سے بھی آپ کے لیے اچھی خبریں اور ان کی طرف سے آپ کو خوشی ملے گی۔ اس دوران آپ کافی رومانٹک بھی اور تعلیم کے حوالے سے بھی یہ ٹائم آپ کا کافی بہتر رہے گا۔ بات کریں ہفتے کی میٹ کی، تو ہفتے کے میٹ میں آپ کے خرچے کافی زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ قرض کے معاملات بھی آپ کے کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے، اور اس دوران آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہفتے کا میٹ آپ کے لیے کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا۔ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی، تو ہفتے کے آخر میں بھی آپ کے معاملات میں کچھ بہتری نظر نہیں آ رہی، اور اس دوران آپ کافی انریسٹ رہیں گے اور آپ کی نیند بھی پوری ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی، اور آپ کی لائف پارٹنر کے ساتھ بھی آپ کے معاملات اس دوران کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے، اور اس دوران آپ کی انکم بھی کافی کم رہے گی۔ فائنینس کے معاملات کچھ اچھے نہیں رہیں گے۔ تو برج عقرب والوں حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا رؤوف روزانہ 286 مرتبہ پڑھیں، اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔ آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سرخ رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی سرخ رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو برج عقرب والوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے تھے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس لسٹ میں ایک زوڈک سائن ہے وہ ہے برج قوس یعنی کہ سیگیٹیریس۔ تو برج قوس والوں اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی، آپ نے پچھلے دنوں جو محنت کی تھی آپ کو اس کا صلہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ کے اندر اس دوران کافی مستقل مزاجی رہے گی۔ آپ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے تھے تو اس دوران آپ کے لیے انویسٹمنٹ کافی بہتر رہے گی، اور آپ کی سوچ کی بھی کافی پختگی رہے گی، اور اس دوران آپ کافی حوصلہ مند بھی رہیں گے۔ ایسے برج قوس والے جو کہ بے روزگار ہیں تو ان کے لیے بھی اس دوران اچھی خبریں ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس دوران ان کو کوئی اچھی جاب بھی مل سکتی ہے۔ تو برج قوس والے اس دوران خاندانی امور کو ڈسکس کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کا گھریلو ماحول کافی اچھا رہے گا۔ اگر ہم بات کریں ہفتے کے مڈ کی، ہفتے کے مڈ میں بھی آپ کے معاملات پہ کافی بہتری نظر آ رہی ہے، اور آپ کو کاروبار کے حوالے سے کافی پروفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اولاد کی طرف سے بھی آپ کے لیے کافی اچھی خبریں، اور آپ کی مہمانوں کی طرف سے بھی آپ کو کافی سپورٹ ملے گی، اور اس دوران آپ کافی روحانی بھی رہیں گے۔ مذہب کی طرف آپ کا رجحان کافی زیادہ رہے گا۔ آپ کے محبت کے معاملات بھی اس دوران کافی بہتر رہیں گے۔ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی، تو ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات میں تھوڑی بہت خرابی نظر آ رہی ہے۔ اس دوران آپ کا خرچہ کافی زیادہ بڑھ سکتا ہے، اور آپ کے کاموں میں رکاوٹیں ہو سکتی ہیں۔ ایسے برج قوس والے جو کہ آلریڈی جاب کرتے ہیں تو جاب کے حوالے سے ان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہے، لہٰذا ان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور اس دوران آپ کے دشمن بھی کافی ایکٹیو رہیں گے اور آپ کو پریشان کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ کو بہت سمجھداری دکھانا ہوگی، اور اس دوران آپ کافی تنہائی کا شکار بھی رہیں گے۔ تو برج قوس والوں حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا رحمان روزانہ 298 مرتبہ پڑھیں، اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے حالات میں بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سفید رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی سفید رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو برج قوس والوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے تھے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو اس لسٹ میں ایک زوڈک سائن ہے وہ ہے برج جدی یعنی کہ کیپریکارن۔ تو برج جدی والوں اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی، یہ پورا ہفتہ آپ کے لیے کافی اچھا رہے گا، ہر معاملات میں آپ کو سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ شروع کے 5 دن تو آپ کے لیے کافی اچھے رہیں گے، گھریلو معاملات کے حوالے سے بھی کافی اچھا ٹائم رہے گا، اور لائف پارٹنر کی طرف سے بھی آپ کو کافی سپورٹ ملے گی، اور اس دوران اگر آپ کوئی خواب دیکھیں تو اس کی تعبیر ضرور معلوم کیجیے گا۔ آپ کے والدین کی طرف سے بھی آپ کو کافی سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ضرور کامیابی آپ کا مقدر رہے گی۔ آپ کے مہمانوں کی طرف سے بھی آپ کو کافی سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایسے برج جدی والے جو کہ بے روزگار ہے تو ان کے لیے بھی اس دوران کافی اچھی خبر ہے، ان کو اس دوران کوئی روزگار مل سکتا ہے، وہ آپ پاس میں جن چیزوں پر محنت کر رہے تھے، جن پر آپ پلاننگ کر رہے تھے، ان پلانز کا آپ کو صلہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے،
اور اس دوران آپ کے فائنینس کے معاملات بھی کافی بہتر رہیں گے، اور اس دوران آپ کی صحت بھی کافی بہتر رہے گی، اور آپ کی شخصیت بھی مستقل مزاجی نظر آ رہی ہے۔ آپ کے بچوں کی طرف سے بھی آپ کو خوشیاں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس دوران آپ کی ملاقات آپ کے لوگ ون کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی، تو ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات میں تھوڑی سی خرابی نظر آ رہی ہے۔ اس دوران آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے، اور آپ کے دوستوں کی طرف سے بھی آپ کو مایوسی ہو سکتی ہے، اور آپ کسی تقریب میں بھی شرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور وہاں پر آپ کی تھوڑی بہت طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ اور اس دوران کسی کو مشورہ دینے سے گریز کریں، کیونکہ آپ کا مشورہ کسی کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے، آپ کا کوئی راز بھی فاش ہو سکتا ہے۔ تو جلدی والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا صبور روزانہ 298 مرتبہ پڑھیں، اور اب آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے، اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سبز رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی سبز رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو بڑی جدی والوں، میری آج سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے تھے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں اگلا زونی سائن ہے، وہ ہے برج گرد یعنی کہ ایکویریس۔ تو برج گرد والوں، اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی، ہفتے کے شروع میں آپ کے معاملات میں کچھ خرابی نظر آ رہی ہے۔ اس دوران آپ کافی مایوس رہیں گے، آپ کے لب و لہجے میں تلخی رہے گی، اور آپ کے گھر والوں کے ساتھ بھی آپ کے معاملات میں کچھ خرابی نظر آ رہی ہے، اور وراثتی معاملات بھی آپ کے لیے کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے، اور اس دوران آپ کے بزرگوں کی صحت بھی کچھ خراب ہو سکتی ہے، اور آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور دوستوں کی طرف سے بھی آپ کو کچھ ثبوت نہیں مل رہی، آپ کے معاملات کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے، اور اس دوران آپ اجنبی افراد سے بھی ہوشیار رہیں، اور ایسے برج گرد والے جو کہ بے روزگار ہیں، ان کے لیے بھی اس دوران کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں، ان کو بھی اس دوران کافی مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ بات کریں ہفتے کی مڈ کی، تو ہفتے کی مڈ میں آپ کے معاملات کو کچھ بہتری نظر آ رہی ہے۔ اس دوران آپ کو کی گئی محنت کا صلہ ملے گا، اور آپ کے والدین آپ کے لیے کافی سپورٹو رہیں گے، اور مہمانوں کی طرف سے بھی آپ کو کافی سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس دوران آپ کے بزرگوں کی صحت بھی بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس دوران آپ کسی بین الملک سفر پر بھی جا سکتے ہیں، اور اندرون ملک سفر بھی آپ کے لیے کافی بہتر رہے گا، جس کی وجہ سے آپ کو کوئی پروفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی، تو ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات میں کچھ خرابی نظر آ رہی ہے، اور اس دوران آپ کافی مستقل مزاج رہیں گے، اور آپ کے کاموں میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس دوران آپ کے کام میں بالکل بھی دل نہیں لگے گا، نہ آپ کا کام کرنے کا دل کرے گا، نہ ہی آپ کا گھر میں رہنے کا دل کرے گا۔ تو کوشش کریں کہ اس دوران اگر آپ سو کر ہی گزار دیں تو آپ کے لیے بہتر ہے، کاروباری معاملات سے دور ہی رہیں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا، اور اگر آپ اپنی معاملات کو کسی کے ساتھ شیئر کریں تو آپ کے لیے اچھا رہے گا۔ ہم برج گرد والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا بصیر روزانہ 302 مرتبہ پڑھیں، اور اب آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سفید رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی سفید رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے تھے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جنگلا زوڈک سائن ہے، وہ ہے برج حوت یعنی کہ بائسس۔ تو برج حوت والوں، اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی، ہفتے کے شروع میں آپ کے کاروباری معاملات کافی بہتر نظر آ رہے ہیں، اس دوران آپ کی انکم بھی کافی بہتر رہے گی، اور آپ کی ملاقات آپ کی لو ون کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کے رومانس کے معاملات بھی اس دوران کافی بہتر رہیں گے، اور آپ اپنی فیملی کے ساتھ بھی کافی کوالٹی ٹائم گزاریں گے، اور آپ گھر والوں کے ساتھ آؤٹنگ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، اور اس دوران آپ کے کاروباری معاملات اور کیریئر کے معاملات بھی کافی بہتر رہیں گے، اور آپ کی انکم میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لہذا ہفتے کے 2 دن آپ کے لیے کافی اچھی خبریں، ہر معاملے میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ آپ کو انویسٹمنٹ دینا چاہ رہے تو ہفتے کے شروع کے 2 دن میں کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کی تو انویسٹمنٹ سے پروفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن اگر ہم میپ کریں ہفتے کی مڈ کی، تو ہفتے کی مڈ میں آپ کے معاملات میں کچھ خرابی نظر آ رہی ہے، اس دوران آپ کے گھریلو معاملات کچھ اچھی نظر نہیں آ رہے، لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے تعلقات کچھ خراب ہو سکتے ہیں، لہذا آپ کوشش کریں کہ اس دوران اوور ریئیکٹ نہ کریں، اور تحمل مزاجی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اس دوران سفر کی معاملات بھی آپ کے لیے کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے، لہذا کوشش کریں کہ اگر سفر بہت ضرور نہیں ہے تو سفر کو ترک کر دیں،
تو آپ کے لیے بہتر ہے، ورنہ آپ کے ساتھ کچھ حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کہیں بین الملک سفر پر جانا چاہ رہے تھے تو بین الملک سفر میں تاخیر نظر آ رہی، اور اس دوران آپ کے والدین کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے، اور بہن بھائی کے ساتھ بھی آپ کے معاملات کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے، اور وہ آپ کی طرف سے غلط فہمی کا شکار بھی رہیں گے۔ تو مجھے خود والو، اس دوران آپ جتنا صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے، تو اللہ پاک آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔ تو مجھے خود والو، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا قادر، یا اللہ یا قادر روزانہ 305 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے پیلی رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی پیلی رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو مجھے حوت والا، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے تھے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے برج کے بارے میں جان سکیں۔ دوستوں، اگر آپ ہم سے کسی برج کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، یا اگر آپ اپنے نام کے پہلے حرف کے مطابق جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔